السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا خاتم عبدالمجید۔ آج آپ حضرات کے سامنے نقش مثلث کی زکوٰۃ ادا کرنے کا تیسرا اور چوتھا طریقہ لایا ہوں۔ پہلے میں نے اس کے 2 طریقے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے تھے۔ ایک طریقہ تھا 15 نقش روزانہ بنانے ہیں 60 دنوں تک چاروں چالوں کے، یعنی روزانہ 60 نقش بنیں گے، 15 چوک 60۔ اور دوسرا طریقہ میں نے بتایا تھا 40 نقوش بنانے کا، ہر چال کے 40 نقوش بنائے جائے پورے 40 دن تک، 41 دن تک۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی چاند کی پہلی تاریخ شروع ہو، 15 تک، چاند کی یکم سے لے کر کے 15 تک روزانہ آپ 150 نقش بنائیں کسی بھی چال کے۔ تو جس بھی چال کے آپ 150 نقش روزانہ بنائیں گے تو اسی چال کے آپ عامل بن جائیں گے۔ اس عمل کو آپ نے پورے 3 ماہ تک کرنا ہے، یعنی چاند کی یکم سے لے کر کے چاند کی 15 تک ہر روز 150 نقش آپ نے بنانا ہے، ہر روز 150 نقش کسی بھی چال کا۔ 15 دنوں کے بعد آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ پھر جب دوسرا چاند کھڑا ہو جائے اس کی یکم سے لے کر کے 15 تک 150 نقش روزانہ، پھر تیسرے مہینے میں بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے، چاند کی یکم سے لے کر کے 15 تک روزانہ 150 نقش بنانا ہے۔ پھر ان نقوش کو آپ اپنے پاس محفوظ بھی رکھ سکتے ہو اور آٹے کی گولیاں بنا کر کے سمندر کے اندر، دریا کے اندر یا ایسا تالاب جہاں پر مچھلیاں بکثرت ہوں وہاں پر بھی آپ ان کو ڈال سکتے ہیں مچھلیوں کو کھلانے کے لیے۔ یہ تیسرا طریقہ ہو گیا۔ چوتھا طریقہ انتہائی آسان ہے، وہ ہے بالکل 11 دنوں کے اندر آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ چاند کی شروع سے لے کر کے چاند کی 11 تک روزانہ آپ نے صرف 11 نقوش بنانے ہیں۔ یہ 11 دنوں کے اندر اس کی زکوٰۃ پوری ہو جائے گی۔ 11 آتشی، 11 بادی، 11 آبی، 11 خاکی نقوش روزانہ آپ بنائیں، صرف 11 دنوں تک آپ نقش مثلث کے عامل بن جائیں گے۔ پھر ان نقوش کو آپ اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں، کسی کو دے بھی سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے نقش مثلث کی زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ تو پہلا طریقہ 15 نقوش روزانہ بنانے کا چاروں چالوں میں 60 دن تک۔ دوسرا طریقہ 40 نقش 40 روز تک چاروں چالوں کے، اور تیسرا طریقہ 150 نقش 3 ماہ تک، یعنی چاند کی یکم سے لے کر کے 15 تک روزانہ 150 نقش بنانا ہے اس کا 3 مہینے تک۔ اور چوتھا طریقہ 11 نقش 11 دن تک، کسی بھی مہینے کی یکم تاریخ سے لے کر کے 11 تک۔ یہ 4 طریقے ہیں نقش مثلث کی زکوٰۃ ادا کرنے کے ہمارے طریقے کے مطابق۔ باقی اور عاملین کے بھی مختلف طرق ہو سکتے ہیں اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے، لیکن ہمیں ہمارے اساتذہ نے جو طریقہ کار اس کا بتایا وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا۔ آپ کسی بھی عامل کی اجازت سے ان نقوش کی زکوٰۃ ادا کر کے آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی دوسرے موضوعات ہیں انشاءاللہ ان کے اوپر بھی ویڈیوز آتی رہیں گی۔ حمزات کا موضوع بھی شروع کرنا تھا، وہ بھی انشاءاللہ ان قریب شروع کر دیں گے۔ اگلی ویڈیو ہوگی رمضان المبارک کے 2 خاص اعمال پر، جو اس مہینے کے اندر وہ 2 خاص اعمال کیے جاتے ہیں، پھر ان کا بہت ہی فائدہ عامل کو ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز ان پر ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔